وراثت اور احکام وصیت میں بڑی تفصیل سے احکامات کو نازل فرمایا، اور فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ناظرین کرام، آپ توجہ فرمائیں کہ حدود اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، وراثت کے احکام اور حصص کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کی پاسداری کرو، ان حدود کو نہ توڑو، ان حدود سے آگے نہ بڑھو، ان حدود کے اندر رہو گے تو معاشرے میں استحکام رہے گا۔ گویا رب العالمین اس بات کو جانتا ہے کہ معاشرے میں عدم استحکام اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب مالی حقوق پورے نہ کیے جائیں، جب مالی حقوق دیے نہ جائیں، اس وقت معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے صدیوں سے محروم عورت، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بیوی ہو، جو وراثت سے محروم چلی آتی تھی، رب العالمین نے اسے وراثت میں حصے دار بنایا۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کے ان رکوعوں میں اور چوتھے سپارے کے اس آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے چند تنبیہات کی ہیں، چند سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو کر اگر وہ فحاشی کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو اسے اس کے گھر میں بند کر دیا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے زندگی کے دن پورے کر لے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اس وقت تک زنا کی جو سزا تھی، حد، وہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے زنا کی حد کو نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 درے مارے جائیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ ہے، مرد غیر شادی شدہ ہے، اگر ان سے زنا ہوتا ہے تو انہیں سزا دی جائے۔ اس سزا کا تعین بھی نہیں قرآن نے ان آیات میں فرمایا، کیونکہ یہ آیات سزا کی جو آیات ہیں ان کی نزول سے پہلے کی آیات ہیں، لیکن اس میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا مضبوط ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر توبہ کے حوالے سے 2 آیات ہیں۔ فرمایا کہ توبہ اس صورت میں ہے، ایک تو انسان نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر اگر گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کی توبہ ہوتی ہے، اور پھر توبہ کے لیے ایک وقت ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ نزاع کا عالم، سکرات میں جانے سے پہلے، یعنی موت جب سامنے نظر آئے اس لمحے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اے بندے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائیں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، اگر تم اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور توبہ کے بعد تو ایسے صاف ستھرا اور پاک ہو جائے گا جس طرح آج تو پیدا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، یا اپنی بیوی کسی بھی وجہ سے تم اس کی جگہ کسی دوسری بیوی کو لانا چاہتے ہو، تو جو تم اس کو دے چکے ہو اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ وہ تم نے اسے اگر ڈھیروں مال بھی دیا ہے تو اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی مجبوری سے اگر مرد ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ عورت سے اس کو چھوڑتے ہوئے اس کو جو کچھ دیا اس کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اور